اس دور میں بعض ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ، وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بعض صحابہ کرام ہیں، ان میں لوگ جن کی جن کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں اور جن کی بد کلامی کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے صحابہ کرام ہیں، مشہور صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان کے متعلق بد کلامی کی جاتی ہے اور بدگمانی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اہل بیت کرام کے دشمن ہیں۔ حاضرین غور کریں، کوئی صحابی کسی اہل بیت کا دشمن نہیں ہے اور کوئی اہل بیت کسی صحابی کے دشمن نہیں ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ خود اسلام کے دشمن ہیں۔ بزرگوں کی تعریف بزرگوں نے کی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں تعریف نہیں کرنا کہنے والے؟ ہم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ بہرحال حاضرین کرام، 22ویں رجب المرجب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس مہینے میں ہم نے بارہا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ماہ رجب کی 15ویں تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، اور اس مہینے میں آپ کی خاص فاتحہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کئی اہل سنت و جماعت کے اکابر اور اصاغر سب یہ اس فاتحہ میں اہتمام کرتے ہیں، ہم کو بھی کرنا چاہیے حضرت کی خدمت میں ہدیہ ایصال ثواب، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی خدمت میں جب فاتحہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی خدمت میں بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، یہی بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت کا وہ سورج ہیں جو آسمان میں طلوع ہوتے ہیں۔ فضیلت کا وہ سورج ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمان میں طلوع ہوتے ہیں، اور زمین میں حضرت معاویہ کی خدمت کا چراغ جلتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سورج بن کے سارے جہاں کو روشن کرتے ہیں، اور زمین میں روشنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چراغ کی ہے۔ یعنی علی مولا، علی سورج ہیں تو حضرت معاویہ قندیل ہے۔ برابری کہاں ہوئی؟ تو برابری کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے بیان کیا۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بولیے حضرت کو بھی حضرت کیوں کرے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کرتے ہوئے؟ پوچھیے حضرت بندہ نواز سے کیوں کرتے؟ حضرت کے ملفوظات ہیں جوامع الکلم، اس کے صفحہ نمبر 212 میں ہے، حضرت سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 90,000 درہم بھیجے، تحفے میں 90,000 درہم بھیجے، اس لیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے فقراء میں خیرات کر دیں۔ خود بھی کر سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ام المومنین اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک صحابی کا سرکار کی زوجہ مبارکہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اس لیے 90,000 درہم بھیجے کہ آپ یہ تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ خیرات کر دیں۔ اور یہ ذکر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی حضرت بندہ نواز کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی؟ ضرورت تھی تبھی تو کیے ہیں نا۔ بہرحال حاضرین کرام، بزرگوں کے طریقے پر چلیے، غیر لوگوں کے طریقے پر نہیں۔ حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تم کو انتقام کا قابو نہ ملے، تحمل اور برداشت سے کام لو۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اگر تم کسی سے انتقام لینا چاہے ہو تو جب تک طاقت نہ آئے، قابو نہ ملے، تب تک برداشت کرو، اور جب بدلہ لینے، انتقام لینے کا موقع ملے تو احسان کرو اور معاف کر دو، مگر بدلہ نہ لو۔ تو یہ نصیحت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اس کو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں نقل فرماتے ہیں، جلد 1 صفحہ 265۔ اب ہم چلتے ہیں، اب تو امام اعظم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اب ہم بات کرتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں، کیونکہ ہمارا ایمان ان بزرگوں پر ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، حضرت غوث اعظم، غریب نواز، شاہ نقشبند، شاہ سہرورد،
یہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین ہے، ان کی باتوں کو ہم ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور آپ سے وابستہ ہونے والی شخصیتیں صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی شان و عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بسائی۔ حاضرین کرام، ماہ رجب میں ایک بابرکت تاریخ ہے، 22ویں رجب۔ اس دن کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کا اس مبارک دن میں یوم وصال ہوا ہے اور ان کا عرس پاک کا دن ہے۔ مثال کے طور پر ملک دکن کی ایک عظیم باوقار عالی مرتبت ولایت کے تاجدار حضرت سید جلال الدین معشوق ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ماہ رجب کی 22ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حاضرین، ماہ رجب کی 22ویں تاریخ حضرت صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن بھی ہے۔ اس مناسبت سے صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فضائل اور آپ کی کچھ عظمت کی باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حاضرین، جتنے صحابہ کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ستارے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے جو حضرات فیض یافتہ ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کے متعلق بدگمانی رکھنا اور یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ یہ غلطی پر تھے، خطا پر تھے، یا ان سے گناہ ہوا، یا ان کی طرف کوئی عیب اور برائی کی نسبت کرنا، یہ سب اس طرح کے جتنے باتیں ہیں اور برائی کی نسبت کرنے والے کلام ہیں، یہ سب کے سب مردود ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کو برائی سے یاد کرے، یا نعوذ باللہ انہیں گالی دے، کسی بھی قسم کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، کسی بھی طرح کی بری بات کو گالی کہتے ہیں، ان کی طرف اگر اس کی نسبت کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ملعون قرار دیا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے۔ حاضرین کرام، اس دور میں بعض ایسے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بعض صحابہ کرام ہیں، ان میں نعوذ باللہ حضرت لوگ جن کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں اور جن کی بد کلامی کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر،
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے صحابہ کرام ہیں، مشہور صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان کے متعلق بد کلامی کی جاتی ہے اور بدگمانی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اہل بیت کرام کے دشمن ہیں۔ حاضرین غور کریں، کوئی صحابی کسی اہل بیت کا دشمن نہیں ہے اور کوئی اہل بیت کسی صحابی کے دشمن نہیں ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ خود اسلام کے دشمن ہیں، وہ خود دین کے دشمن ہیں، وہ خود اللہ کے دشمن ہیں، وہ خود رسول کے دشمن ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت وغیرہ ایک دوسرے سے نعوذ باللہ نفرتیں رکھتے ہیں۔ ان کی محبتیں ایسی محبتیں تھیں کہ ان کی محبتوں کا ایک قطرہ ہم کو تقسیم کیا گیا تو ہم سب سے محبت کر رہے ہیں، بس اتنی باتیں اور کوئی بات نہیں ہے، وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی محبتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ بہت زیادہ بد کلامی کرتے ہیں اور جو دل میں آیا وہ کہہ دیتے ہیں، اور کیسے لوگ کہتے ہیں، کیسوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے، مگر کہتے کیسے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ کہتے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جن کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جن کو 10 سورے یاد نہیں ہے، قرآن مجید کتنی مدت میں نازل ہوا ان کو یہ پتہ نہیں ہے، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، وضو کن چیزوں سے لازم آتا وہ معلوم نہیں ہے، غسل کب فرض ہوتا یہ پتہ نہیں ہے۔ اس قسم کے بدبخت اور بیوقوف لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کے گوشے گدار اولیاء اللہ، صوفیاء اور علماء کرام، دین کی بڑی بڑی مشہور شخصیتوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ تفصیلات ہم آپ کے گوشے گدار کریں گے۔ حاضرین، زیادہ کچھ اس پہ تفصیل وغیرہ نہیں بیان کریں گے، جو بات ہے بزرگوں کی بس وہ ہم آپ کے گوشے گدار کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہم حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، زمانہ جن کو ان کے نام کے ساتھ محبوب الہی کے نام کے ساتھ جانتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے، یعنی آپ کے بارے میں کیا سمجھنا ہے؟ چونکہ اب لوگ برائی کرتے ہیں، آپ کسی سے برائی سنیں، کوئی کچھ بھی کہے تو کچھ جواب دینے کی، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا وہ بتا دیجئے، بات ختم۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، صحابہ میں سے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، یعنی آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حرم تھیں۔ تو نسبت، یعنی نسبت کا بھی بتا دیا، صحابی ہونے کا بھی ذکر کیا، ایمان کا بھی ذکر کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے یہ بھی بیان کر دی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری نسبتیں بیان کر کے بتا دیا کہ جن کے اندر اتنی نسبتیں ہیں، سب سے بڑی نسبت صحابی ہونے کی ہے۔ جب اتنی نسبتیں ہیں تو ان کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھنا، یہ بھی سوال ہوتا کیا؟ اس بارے میں بھی پوچھتے بھی کیا، اس بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا سمجھنا؟ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، یہی سمجھیں گے، اور کیا سمجھیں گے؟ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان آپ کے ملفوظات ہیں فوائد الفوات، فارسی صفحہ نمبر 786 میں یہ آپ کا قول منقول ہے۔ ہندوستان کے ایک بڑے نامور محدث اور فقیہ گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے، 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بلکہ ہندوستان میں آدھے سے زیادہ علماء کے پاس حدیث کی سند انہی سے ملتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی سند آدھے سے زیادہ علماء کے پاس انہی کی حدیث کی سند پائی جاتی ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے، آپ کو علماء جو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ سب کی سندیں ان سے ملتی ہیں،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں، خواجہ امین رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مدینہ پاک میں حضور اپنے حجرے میں رونق افروز ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، اور باہر ایسی جگہ تشریف لائے کہ وہ ایک مہمان خانے اور دالان کی طرح تھا۔ اس طرح کے ایک علاقے میں ایک کھلے صحن میں حضور تشریف لائے اور فرمایا خواجہ امین کو بلاؤ، تو وہ فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے مجھے طلب فرمایا، میں کچھ عرض کرنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کھڑے ہوئے اور ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کیا عرض کیا؟ یہ خواب کی بات بتا رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور معاویہ کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہے، آپ فرما رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص آ کر حضور کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برائی کی ہے تو ان کے بیٹے نے کی ہے، اگر کوئی برائی کی ہے تو ان کے بیٹے نے کی ہے، اور لڑکے کا عمل باپ پر وبال و نکال نہیں ہوتا، بیٹا کچھ غلطی کرے تو باپ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور ہماری صحبت میں رہنے والی کی بے ادبی کوئی شخص کرے ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہ کس سے فرمایا؟ تو خواب دیکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں یہ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس شخص نے بغیر کسی تعظیمی الفاظ کے صرف معاویہ کہا تھا رضی اللہ عنہ، تو حضرت رضی اللہ عنہ یہ کلمات اگر ادا کرتے تو شاید سرکار ان سے راضی بھی ہو جاتے۔ تو یہ بے ادبی اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادبی قرار دی کہ صحابی کا نام لیں اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہ کہیں۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ فرما رہے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ؟ القول الجلی فی ذکر آثار الولی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 620 میں یہ ان کا قول اور ان کا خواب منقول ہے۔ حاضرین، ہم یہ بات خاص طور پر حضرت کے متعلق اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی بے ادبی اور ان کو برا کہنے اور ان کو گالی دینے کی بیماری بہت عام ہو گئی ہے۔ جیسے پچھلے چند سالوں پہلے وہ کورونا بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، کورونا آنے والے خالی جان سے گئے، اور یہ صحابہ کی بے ادبی جن کو آتی ہے نا وہ ایمان سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، بزرگوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، نہ صحابہ کرام کے بارے میں اور نہ اہل بیت کرام کے بارے میں، کسی کے متعلق کچھ برائی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے تو زبان بند کر کے خاموش رہنا ہے، دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ تو بہرحال اور ایک قول بیان کیا گیا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو وہ شخصیت ہے کہ مسلمانوں میں 90% مسلمان آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، پوری دنیا میں 90% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کے آپ کے طریقے پر چلتے ہیں اور آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مشاجرات کے بارے میں پوچھا۔ مشاجرات کا مطلب ان بزرگوں کے درمیان میں جو اختلاف ہوئے تھے، ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوئے تھے اس کے بارے میں پوچھا۔ اب وہ کیا اختلاف ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے، عام لوگوں کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بات ہمارے پلے نہیں پڑتی اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کے معاملات ہیں، ان کے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، وہ جانے، ہم کو ان کے بارے میں کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پوچھنے والے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت نے اس کو کیا ہوا تھا وہ نہیں سمجھایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہوئے اور لڑائیاں ہوئی، ان کے خون سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اور ہماری نیزوں کو محفوظ رکھا، یعنی ہم بعد میں آئے، اس زمانے میں نہیں تھے، تو ان کے خون سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواریں اور ہماری نیزیں محفوظ رکھا، تو کیا ہمیں ان کے بارے میں برائی
کرتے ہوئے زبان کو ان کی برائی میں ڈالنے سے بچنا نہیں چاہیے؟ جب رب نے ہمارے تلواروں کو بچایا تو ہم اپنی زبان کو بچائیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، خاموشی اختیار کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو بات میں نے عرض کی ہے، مناقب الامام الاعظم للکردری، امام کردری بڑے بزرگ ہیں، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے مناقب الامام الاعظم، اس کے صفحہ نمبر 885 میں یہ آپ کا قول منقول ہے۔ حاضرین کرام، میں کوئی تفسیر اور اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں، ہم تفصیل زیادہ بات بیان کریں گے تو بزرگوں کے زیادہ اقوال بیان نہیں کر سکیں گے، اس لیے صرف ان کے اقوال میں آپ کو سنا رہا ہوں، تاکہ ہماری بات سے زیادہ وزن ان کی بات میں ہوتا ہے اور ہمارے قول سے زیادہ تاثیر ان کے قول میں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نیت سے بیٹھیں کہ ان کے پاک اقوال اور نیک نصیحتوں کا اثر ہمارے دلوں پہ ہو جائے، تو لہٰذا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اب تو امام اعظم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اب ہم بات کرتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں، کیونکہ ہمارا ایمان ان بزرگوں پر ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، حضرت غوث اعظم، غریب نواز، شاہ نقشبند، شاہ سہرورد، یہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین ہے، ان کی باتوں کو ہم ماننے والے ہیں، جن کے دل پاک تھے، جن کی زبان پاک تھی، جن کا بدن پاک تھا، ان پاک لوگوں کی باتوں کو ہم اپنے دل میں بسائیں گے۔ تو پاک لوگوں کا تذکرہ کریں گے پاک لوگوں کی زبان سے، اب گندے لوگوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت 30 سال رہی، خلافت راشدہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چند ماہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال خلافت سنبھالی۔ پھر بات ختم نہیں ہوگی، حضرت غوث پاک کے پاس یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، آپ فرما رہے ہیں پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال حاکم رہے۔ اب آپ بولیے حضرت معاویہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھئے غوث اعظم سے کیا ضرورت ہے؟ خلفائے راشدین کی خلافت پہ بات جب ختم ہو چکی تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ غوث پاک سے پوچھئے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال حاکم رہے، اس سے قبل یعنی یہ 19 سال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو 20 سال تک ملک شام کا حاکم بنایا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ حضرت غوث پاک بھی کرتے ہیں، اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، غنیۃ الطالبین صفحہ 75۔ اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اردو کتاب میں جا کے ڈھونڈ کے مل صاحب صفحہ نمبر غلط بولے، اردو کی کتاب میں تو نہیں ہے، ایسا غلط مت سمجھ لیجئے، یہ عربی کتاب کا حوالہ ہے، میں اس کی اردو بیان کر رہا ہوں آپ سے، عربی کتاب کا حوالہ ہے، صفحہ 75 میں حضرت غوث پاک نے یہ تذکرہ فرمایا۔ اور ایک مقام پہ بھی حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب صحابہ اکرام ہیں، ان کے درمیان جو مشاجرہ و منازعہ جاری ہوا، مطلب ان کے درمیان میں جو آپس کے اختلاف تھے، وہ اختلاف کو اختلاف نہیں بولتے، مشاجرہ بولتے یا منازعہ بولتے، یعنی پاک لوگوں کی باتوں کو بھی پاک الفاظ سے استعمال کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے پاک الفاظ سے۔ تو ان کے جو لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، وہ جنگوں کو جنگ یا لڑائی نہیں کہتے، سمجھانے کے لیے کوئی کہتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ تو ان کے درمیان جو مشاجرہ اور منازعہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ان کے درمیان سے نکال دے گا، یعنی قیامت کے دن کسی کے دل میں کچھ نہیں رہے گا، ابھی بھی نہیں ہے، زندگی میں جب تھا تھوڑا تھا، جو بھی تھا وہ ان کی شان کے مطابق تھا، جو بھی تھا ان کی شان کے مطابق تھا، لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ان کے دل سے نکال دے گا، اور وہ سب ایک دوسرے سے پاک دل والے ہو جائیں گے۔ پھر بعد والے جو ان کو برا کہہ رہے تھے وہ ضرور ناپاک ہو جائیں گے، اسی لیے بڑوں کے باتوں میں چھوٹوں کی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا غنیۃ الطالبین میں۔ حاضرین، عرب کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، بڑے عالم دین صوفی بزرگ ہیں، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دراصل
دکن کے ایک بڑے بزرگ کے شاگرد ہیں حدیث شریف میں، شیخ العربی والعجم حضرت رفیع الدین قندھاری فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے والد محترم کے نانا حضرت ہیں، نائب رسول کے خلیفہ ہیں رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 دن پہلے حضرت کا عرس بھی ہوا ہے قندھار شریف مہاراشٹرا میں۔ تو ان کے شاگرد ہیں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں، دنیا کے سارے علماء ان کو جانتے ہیں۔ وہ شاگرد ہیں دکن کے بڑے عالم دین کے، ان سے حدیث کی سند لی تھی انہوں نے۔ تو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حلم، علم تو معلوم ہے، حلم یعنی برداشت، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، معاف کر دینا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حلم میں بڑی وسعت تھی، کشادگی تھی۔ پہلے 20 سال آپ ملک شام پر امیر رہے، پھر 20 سال خلیفہ ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ آپ کے حوالے کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی، لوگوں نے آپ کی اطاعت پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑے بڑے اکابر محدث علماء کرتے آ رہے ہیں، اولیاء اللہ صوفیہ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جو بات آپ نے ابھی سماعت کی، حجت اللہ علی العالمین صفحہ 414، یہ بھی عربی کتاب ہے، اس کے صفحہ 414 میں آپ کا یہ قول منقول ہے۔ حاضرین، اور ایک بڑے محدث ہیں حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں، زمانہ قدیم کے ہیں، غالباً 1100 سال کچھ قدیم بزرگ ہیں۔ تو ایک شخص ان کے پاس آیا، حضرت ابو زرعہ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نعوذ باللہ، مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت نفرت ہے۔ اب جس کے دل میں کانٹے رہتے اس کے پاس نفرتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہے۔ تو حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ، کیوں تجھے نفرت ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جواب میں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب رحیم ہے، ان کا رب رحیم ہے، اور جس سے ان کی جنگ ہوئی، شجار ہوا، وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم ہے۔ ان کا رب رحیم ہے، اور جس سے ان کا شجار ہوا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم ہے، اور ان دو کریموں کے درمیان میں تیری کیا دخل اندازی ہے، تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ بس اتنا سوال کر دیا حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ خاموش چلا گیا۔ مطلب اتنے جملے میں بھی کئی قسم کی نصیحتیں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ جو قول ہے حضرت ابو زرعہ کا، البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 133 میں ہے۔ حاضرین کرام، ایسے بہت سارے اقوال ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کی ایک اور نقشبندی بڑے قدیم بزرگ ہیں، ماشاءاللہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک ان کے پاس تھا۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو جبہ پہنے تھے، وہ جبہ مبارک حضرت مسکین شاہ نقشبندی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علی آباد میں حضرت کا مزار شریف ہے۔ آپ یہاں سے شالی بنڈی کی طرف جب جائیں گے تو بائیں جانب ایک اونچائی پر مسجد ہے، مسجد الہی یا کچھ نام ہے اس کا، تو وہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، عادل و فاضل ہیں، نجبا و شرفا صحابہ میں سے تھے، یعنی بہت پاک اور شریف، انتہائی اعلیٰ مقام کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور کاتب وحی ہیں، صاحب اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا مطلب جیسے امام اعظم امام شافعی کا درجہ ہے، ان سے بھی بڑے مجتہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس اجتہاد کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی لڑائی ہوئی، اور اجتہاد میں وہ خطا پر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اختلاف، ان کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس اختلاف میں حضرت علی ڈبل حق پہ ہیں، حق پر
پھر حق پر ہیں، دو حق پر حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کے مقابل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر ہے، ہمارے مقابل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے ان کو ایک ثواب ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد میں موجب ثواب خطا تھی، موجب عذاب نہیں، یعنی یہ ایسی خطا نہیں ہے کہ جس سے سزا ہو، ایسی خطا ہے کہ اس پر بھی ثواب ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں ہے، ڈبل حق پر، دگنے حق پر ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اسی کو لے کے چلنا ہے۔ اب اس زمانے کے ایسے لوگوں کو جن کو نہ دین کی عقل ہے، نہ دنیا کی عقل، نہ علم ہے، نہ سمجھ، ان لوگوں کے پیچھے آپ اگر پڑھیں گے تو اپنا ایمان کا خرابہ ہو جائے گا۔ تو لذات مسکین حضرت کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 118 میں یہ موجود ہے۔ حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تم کو انتقام کا قابو نہ ملے، تحمل اور برداشت سے کام لو۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اگر تم کسی سے انتقام لینا چاہے ہو تو جب تک طاقت نہ آئے، قابو نہ ملے، تب تک برداشت کرو، اور جب بدلہ لینے، انتقام لینے کا موقع ملے تو احسان کرو اور معاف کر دو، مگر بدلہ نہ لو۔ تو یہ نصیحت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اس کو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں نقل فرماتے ہیں، جلد 1 صفحہ 265۔ حاضرین کرام، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، غالباً 250 سال کچھ قدیم بزرگ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اقتباس الانوار۔ اقتباس الانوار فارسی کتاب ہے، اس میں آپ نے جنگ صفین، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ، ان حضرات کے درمیان میں جو معاملات ہوئے تھے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل آپ نے لکھی ہے۔ لکھ کر ایک بات اہم ترین لکھتے ہیں، اکرم قدوسی، شیخ اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنگ صفین کے موقع پر بڑی پیاری بات ہے، آپ حضرات اگر سنیں گے تو ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کیسا کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو اختلاف کیسا ہونا چاہیے، یہ سبق ملتا ہے اس میں۔ اپنی ذات کے لیے اختلاف دین میں پسندیدہ نہیں ہے، دولت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، منصب، عہدہ، کرسی، نفسانیت، اس کے لیے اختلاف ناپسند ہے۔ دین کے لیے اختلاف اگر ہو تو پسندیدہ ہے، لیکن عمل میں، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف ہو تو آدمی کیسا کرنا چاہیے، اختلاف کرنے کا بھی دینی طریقہ کیا ہے، وہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کی حدیث مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی کے پاس جاتے، کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہ کے پاس آتے۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ غور کیجئے کہ صحابہ کے عنوان، ان کے شجار اور مشاجرات کو لے کر آج لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ وہاں جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی نفرتوں کی دیواریں بنا لیے تھے، یا ایک صحابی کے پاس رہ کے دوسرے کو گمراہ بولتے تھے؟ کچھ نہیں بولتے تھے۔ اب دیکھیے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتے تھے اور کھانا حضرت امیر معاویہ کے پاس کھاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کھانا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بڑے مزے کی ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس جس میں لذت آتی ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں اگر کوئی لڑائی بھی کی ہے تو ایسی لڑائی کون کرا ہوگا
کہ جس کے ساتھ کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر دین کی جب بات آتی ہے تو آپس میں سامنے بھی ٹھہرتے ہیں. تو یہ باتیں ہماری عقل میں آنے کی نہیں ہے. اس لیے 1300 سال پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما دیے ان کے بارے میں بات ہی مت کرو، ان کی اچھائیاں بولو، بس ان کے پاس جو بھی معاملات ہوئے وہ اللہ کے حوالے ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا سمجھتے تھے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی یہ عمل کیا کرتے تھے. اقتباس الانوار صفحہ 121 میں یہ آپ کا قول اور آپ کا طریقہ منقول ہے. تو اختلاف کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی اس میں سکھایا جا رہا ہے. حاضرین کرام، جامع نظامیہ کے ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ. پرہیزگاری میں معروف کرخی بایزید بستامی کے ثانی اور علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ثانی ہیں. حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الآثار، اس پہ آپ نے مقدمہ لکھا ہے عربی زبان میں. اس مقدمے کے صفحہ 136 میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ زرار سدائی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور حلیہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو دیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، اپنی محفل میں لوگوں سے کہتے تھے حضرت علی کی تعریف کرو. دیکھیے اختلاف تھا تو کیا کرے، آج کا ہمارا آپ کا اختلاف ہو تو 24 گھنٹے گالیاں دیتے رہتے، 24 گھنٹے برائی کرتے رہتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے اختلاف ہے، دنیا کا اختلاف نہیں ہے، دولت کا نہیں ہے، منصب کا نہیں ہے، حکومت کا نہیں ہے، صرف دین کا ہے. تو جو اختلاف تھا مگر اپنی محفل میں لوگوں سے کہتے تھے حضرت علی کی تعریف کرو گے، جو کرتا اسے انعام دیتے تعریف کرنے والے کو. تو ان کے دل پاک تھے، ان کے دلوں میں محبتیں تھیں. ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زرار سدائی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف اور توصیف سنے اور سن کر بے اختیار رو دیے، ان کو انعام و اکرام بھی دیے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت وہاں حضرت علی موجود نہیں تھے، مطلب حضرت معاویہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں یہاں سے بھی کہوں گا تو مولا علی سن لیں گے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں اے ابو الحسن، بخدا آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ سدائی نے آپ کے اوصاف جمیلہ بیان کیے. یہ طریقہ تھا ہمارے اکابر اور بزرگوں کا. حاضرین کرام، لوگ کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہوئی، انہوں حضرت علی سے لڑے تھے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حضرات کیوں کیے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام، انہوں کیوں کرے؟ بس اتنی بات ہے، میرا سوال اتنا ہی ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ ہمارے کو کچھ مت بولیے، ان کو بولیے جو بولنا ہے. انہوں کرے یا نہیں کرے؟ غوث پاک کرے، امام اعظم کرے، نظام الدین اولیاء کرے، ابو الوفا افغانی کرے، محدث دکن کرے، مسکین شاہ نقشبندی کرے، اور بہت ہیں. تو سب یہ لوگ کیا تھے، یہ کرنے والے کیا تھے؟ لگائیے ان پہ حکم، پھر بعد میں مولوی صاحب کو بولنا. تو حاضرین، اور ایک بزرگ ہیں حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ. اب بولیے حضرت کو بھی حضرت کیوں کرے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کرتے ہوئے؟ پوچھیے حضرت بندہ نواز سے کیوں کرتے؟ حضرت کے ملفوظات ہیں جوامع الکلم، اس کے صفحہ نمبر 212 میں ہے. حضرت سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 90,000 درہم بھیجے، تحفے میں 90,000 درہم بھیجے، اس لیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے فقراء میں خیرات کر دیں. خود بھی کر سکتے تھے مگر وہ جانتے تھے کہ ام المومنین اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ایک صحابی کا سرکار کی زوجہ مبارک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اس لیے 90,000 درہم بھیجے کہ آپ یہ تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ خیرات کر دیں. اور یہ ذکر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. کیا ضرورت تھی حضرت بندہ نواز کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی؟ ضرورت تھی تبھی تو کیے ہیں نا. بہرحال حاضرین کرام، بزرگوں کے طریقے پر چلیے، ایرے غیرے لوگوں کے طریقے پر نہیں. ہمارے اکابر اولیاء اللہ کس طریقے پر چلے ہیں ہم اس طریقے پر چلیں گے. بہت ساری تفصیلات ہیں. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اشعار میں فرماتے ہیں جتنے ہیں اصحاب پیغمبر تمام ہے ہر ایک انجم ہدایت و اسلام. اس کے بعد فرماتے ہیں ایک صحابی سے بھی گر ہو سوئے زن، ایک صحابی سے بھی اگر کوئی بدگمانی کرے، ایک صحابی سے بھی ہو گر سوئے زن ہے وہ بے شک لائق گردن زدن. ایک صحابی سے بھی بدگمانی ہو تو اس کو تو گردن مارنے کی ضرورت ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی سلطنت ہوتی تو اس کو گردن ماری جاتی اگر ایک صحابی سے بھی کوئی برائی کرے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اشعار میں فرماتے ہیں، کتاب ہے مثنوی تحفۃ العشاق صفحہ 6. آپ آگے اور ایک کتاب میں اشعار میں یہ فرماتے ہیں، اور سب اصحاب ان کے ذی علوم ہیں ہدایت کے فلک پردے نجوم. جو کوئی بد اعتقاد ان سے ہوا ہے وہ مردود جناب کبریا. اللہ کے دربار سے بھی مردود ہے وہ آدمی جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی برا کہے یا برا سمجھے. یہ آپ کی کتاب غذائے روح صفحہ نمبر 2 میں موجود ہے. حاضرین کرام، سلسلہ چشتیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت فخر الدین دہلوی محب النبی ان کا لقب ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لقب دیا تھا محب النبی. بزرگ قدیم زمانے کے نہیں ہیں، غالباً 170 سال کچھ قدیم ہے، اس زمانے کے بزرگ ہیں. لیکن غریب نواز کے دربار میں جب گئے تھے تو آپ نے ان کو اللہ نبی کے چاہنے والے کا لقب دیا، محب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں فارسی زبان میں فرماتے ہیں، نظام العقائد میں تشریف فرماتے ہیں. فارسی بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک آخری بات عرض کروں گا جو حضرت نے فرمایا ہے کہ دوست می داریم ما اصحاب نبی وہ آل نیز شامل اصحاب است و زشت نمی گویم کسیرا عزیشہ بخلاف روافظ و خوارج. یعنی یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں اور نبی کی آل بھی اصحاب میں شامل ہے. یعنی جب بھی صحابہ کہیں گے تو حضور کے آل بھی صحابہ میں ہی ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فخر الدین دہلوی محب النبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی بدگوئی نہیں کرتے، یہ تو رافضیوں اور خارجیوں کا طریقہ ہے. رافضیوں کا اور خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں. حاضرین کرام، اب وقت بہت ہو چکا ہے. تقریباً ہمارے پاس 32 اقوال تھے بزرگان دین کے. آپ نے اب تک 14 اقوال سماعت کیے. اب باقی بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ایک اہم ہے، میں وہ بھی آپ کے گوشے گزار کروں گا. ہندوستان کی بڑی نامور شخصیت ہے، بڑے صوفی باصفا، آدھی دنیا کی معرفت الہی کی خاطر آدھی دنیا کی سیر کرنے والی شخصیت حضرت امیر کبیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے بھی ملفوظات ہیں لطائف اشرفی، اس میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امر خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو محمد، امام حسن کی کنیت تھی، اے ابو محمد، آپ نے اس قدر جواں مردی کا اظہار کیا ہے کہ بلند ہمت نفس بھی ایسی جواں مردی نہیں دکھا سکتے. یعنی آپ کی خلافت آپ نے چھوڑ دی اور حوالے کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل سے شیدا ہو گئے اور تعریف کر رہے ہیں کہ اتنے بلند ہمت ایسے جواں مرد میں نے نہیں دیکھے کہ جو ساری خلافت کسی کے حوالے کر دیں، اور وہ بھی کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبی کی امت میں خون خرابہ نہ ہو. یہ اعتراف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. لطائف اشرفی میں صفحہ 570 میں یہ کلام موجود ہے. حاضرین کرام، اور ایک اہم بات آخری عرض کروں گا، وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ کی کوئی تعریف کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں حضرت علی کے مقابل لا رہے ہیں. مقابل کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتے. اس کی ایک تشریح، ایک انداز سے جو بزرگ نے بیان فرمایا، اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ہم اعتقاد رکھتے ہیں
حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت کے آسمان ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت کی زمین ہے. تو مطلب زمین اور آسمان میں جتنا فرق ہے حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اتنا فرق ہے. اہل سنت یہی اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن اہل سنت کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی بڑی شخصیت خواہ صحابی ہو اہل بیت ہوں اولیاء کرام میں ہوں ان کو برا بھلا کہنا منع ہے. اس سے ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا ایمان کا خرابہ ہوگا. لیکن تعریف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا رہی ہے بزرگوں نے کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے مقابل ہے. مقابل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں حضور کی تعریف میں. اس میں ایک شعر آپ نے یہ بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ویسے 4 شعر میں سناؤں گا ایک شعر کا مطلب بتاؤں گا. اعلیہم الخلفاء الراشدون علی ترتیبہم وسواہم فیہ تفضیل کالشمس فی الافق الاعلی ابو حسن ومن معاویۃ فی الارض قندیل اکرم باصحابہ اکرم بعطرتہ نوران منہ فموصول ومفصول جمیعہم زین اللہ الوجود بہم یا حبذا فاضل منہ ومفضول. سعادت الدارین علامہ یوسف نبہانی کی کتاب ہے صفحہ 660 میں. اس میں ایک شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت کا وہ سورج ہیں جو آسمان میں طلوع ہوتے ہیں. فضیلت کا وہ سورج ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمان میں طلوع ہوتے ہیں اور زمین میں حضرت معاویہ کی خدمت کا چراغ جلتا ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سورج بن کے سارے جہاں کو روشن کرتے ہیں اور زمین میں روشنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چراغ کی ہے. یعنی علی مولا علی سورج ہیں تو حضرت معاویہ قندیل ہے. برابری کہاں ہوئی؟ تو برابری کا تو تصور ہی نہیں ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے بیان کیا. میں نے صرف 14 اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں. 30 تو میں نے نقل کر کے لائے ہیں. ایسے 100 سے زیادہ ہے. اولیاء کرام سب کے سب اولیاء نام لے لے کے بیان کروں گا میں کس ولی نے حضرت معاویہ کی کیا تعریف کی. اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب کیوں کرتے. مولوی صاحب کچھ نہیں کرتے. مولوی صاحب وہی کرتے ہیں جو اللہ والوں نے کیا ہے. بس اسی بات پہ ہم اپنی بات گفتگو ختم کریں گے. اب اس کے بعد بھی کسی کو شکایت نہیں رہنی چاہیے. اگر واقعتاً سچا ایمان ہے اللہ کے نبی سے اللہ کی ذات سے اللہ کے رسول سے تو کوئی شکایت کی بات نہیں ہونی چاہیے. بزرگوں کی تعریف بزرگوں نے کی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تعریف نہیں کرنا کہنے والے. ہم کو کیا حق پہنچتا ہے. بہرحال حاضرین کرام 22ویں رجب المرجب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور اس مہینے میں ہم نے بارہا ایک بار نہیں کئی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے. ماہ رجب کی 15ویں تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے اور اس مہینے میں آپ کی خاص فاتحہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ کئی اہل سنت و جماعت کے اکابر اور اصاغر سب یہ اس فاتحہ میں اہتمام کرتے ہیں. ہم کو بھی کرنا چاہیے حضرت کی خدمت میں ہدیہ ایصال ثواب. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی خدمت میں جب فاتحہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی خدمت میں بھی کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. یہی بزرگوں کا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیضان برکت ہم سب کو عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.